بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ A1 TV کے ساتھ میں ہوں نقوی۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائن۔ خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ، مختلف پولنگ سٹیشنز کے باہر ووٹرز کی قطاریں۔ پولنگ شام 5 بجے تک بغیر وقفے جاری رہے گی۔ 37,752 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ قبائلی اضلاع میں پہلی بار بلدیاتی نمائندے منتخب ہوں گے۔ کے پی بلدیاتی الیکشن میں کئی مقامات پر ناخوشگوار واقعات، کہیں پولنگ سٹیشن پر دھاوا تو کہیں ہاتھا پائی رپورٹ۔ پشاور کی تحصیل شاہ عالم میں خواتین کے پولنگ سٹیشن میں مردوں کی مداخلت پر 2 گروہوں میں تصادم۔ واحد گھڑی میں بھی خواتین پولنگ سٹیشن میں بیلٹ پیپر غائب ہونے کی اطلاعات۔ جمرود سور کیمرون کے پولنگ سٹیشن میں JUI کے کارکنوں کی ہنگامہ آرائی۔ جمرود وزیر ڈھنگ گورنمنٹ مڈل اسکول میں بھی ہنگامہ آرائی۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ۔ خیبر کے علاقے زخا خیل میں پولنگ سٹیشن پر مسلح افراد کا دھاوا، انتخابی عملے کو زدوکوب کیا گیا۔ پولنگ سٹیشن پر فائرنگ اور توڑ پھوڑ، الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا، ریٹرننگ افسر کو تحقیقات کی ہدایت۔ بنو کی تحصیل بکا خیل کے 5 پولنگ سٹیشنز پر ناخوشگوار واقعات۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ عملے، سیکیورٹی اہلکاروں کو اغوا اور پولنگ سامان چھینا گیا۔ چیف الیکشن کمیشن نے تحصیل بکا خیل میں پولنگ معطل کر دی، تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ بنو کی تحصیل بکا خیل میں بلدیاتی الیکشن کے دوران ناخوشگوار واقعہ۔ اسلام آباد کے مرکزی کنٹرول روم میں الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس۔ پولنگ کے عملے کے اغوا اور سامان چھیننے والے واقعات پر مشاورت کی گئی۔ پشاور نیبرہڈ کونسل 33 اور 34 میں بیلٹ پیپرز پر ٹھپے لگائے جانے کا الزام۔ شہریوں نے خاتون پریزائڈنگ افسر کو بیلٹ پیپرز کے ساتھ پکڑ لیا۔ خاتون پریزائڈنگ افسر اور شوہر کو گرفتار کر لیا گیا۔ الیکشن کمیشن مقدمہ درج کرانے کا اعلان۔ وزیر اعظم عمران خان کی عالمی برادری سے افغانستان کی مدد کے لیے اپیل۔ OIC وزرائے خارجہ کونسل کی غیر معمولی اجلاس سے خطاب میں کہا، افغان عوام کی مدد کرنا ہمارا اسلامی فرض ہے۔ مہاجرین کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، دنیا کو معاملے کی حساسیت کو سمجھنا چاہیے۔ فلسطین کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے خطاب کے دوران اسلام فوبیا کے مسئلے کو بھی اٹھایا۔ افغانستان کی صورتحال پر OIC وزرائے خارجہ کونسل کا غیر معمولی اجلاس۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اجلاس سے خطاب میں مطالبہ کیا کہ دنیا تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر افغانستان کی مدد کرے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا، افغانستان کے لیے 1 ارب سعودی ریال کا فنڈ قائم کر رہے ہیں۔ سیکریٹری جنرل OIC ابراہیم حسین طہا بولے، افغان عوام کو انسانی بنیادوں پر مدد کی ضرورت ہے۔ افغانستان کی عوام کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے۔ ترک وزیر خارجہ کو OIC اجلاس سے خطاب کہا، افغانستان کی صورتحال کے اثرات خطے پر بھی ہوں گے۔ اردن کے وزیر خارجہ نے کہا، افغانستان میں تعمیر نو کی ضرورت ہے۔ چیئرمین اسلامی ترقیاتی بینک بولے، اسلامی ترقیاتی بینک نے افغان عوام کے لیے فنڈز قائم کیا ہے۔ دنیا طالبان حکومت کو تسلیم کرے، یہ ہمارا حق ہے۔ دنیا افغانستان کو اب بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ افغان عبوری وزیر خارجہ امیر متقی کی میڈیا سے گفتگو، کہا، افغان خواتین آزاد اور با اختیار ہیں، خواتین کو افغانستان میں کوئی مسئلہ نہیں۔
مسلط وزیر اعظم خود کو ابھی بھی کنٹینر پر کھڑا سمجھتے ہیں۔ ترجمان نون لیگ کا وزیر اعظم کے شریف اور بھٹو خاندان سے متعلق بیان کی مذمت۔ مریم اورنگزیب مزید بولی، عمران خان، نواز شریف اور شہباز شریف کی فوبیا میں مبتلا ہیں۔ الزامات دہرانے سے الزامات سچ ثابت نہیں ہو سکتے۔ جن کے جوتے کے تسمے بھی اپنے نہیں، وہ کرپشن پر لیکچر دے رہے ہیں۔ بجلی کی قیمت میں 4 روپے 33 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان۔ سی پی پی اے نے قیمتوں میں اضافے کے لیے نیپرا میں درخواست دائر کر دی۔ سی پی پی اے کی درخواست پر نیپرا 29 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے، یہاں پر آپ کو خبر دیں، چند روز قبل قتل ہونے والے نوجوان حافظ شاہد کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف عمر کوٹ میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عادل شاہ سے۔ جی بالکل، چند روز قبل قتل ہونے والے نوجوان حافظ شاہد رائمو کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف عمر کوٹ تھر بازار سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی اور پریس کلب کے احاطے میں قرآن خوانی بھی کی گئی۔ احتجاجی مظاہرے میں کثیر تعداد میں شہریوں نے شرکت کی اور قاتلوں کی گرفتاری کے لیے شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا، دسمبر 2021 کو کراچی میں معصوم شہید شاہد رامو کو قتل کیا گیا، بہیمانہ قتل کیا گیا، جس بے دردی سے ان کو قتل کر کے ان کے ہاتھ پاؤں کو باندھ کر پھر دوسرے بنگلے میں چھوڑا گیا اور پھر اس کو شروع سے ہی اس کی تفتیش کو غلط رخ پہ لے جانے کی کوشش کی گئی۔ الحمدللہ تھر کے لوگوں نے بڑی کوشش کی، ہمت کی کہ انہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ کراچی جیسے شہر میں گزری تھانے پر ہم یہاں پر آج جو احتجاج کر رہے ہیں ان کا مین سبب یہ ہے کہ ہمارے تھر پارکر کا ایک حافظ قرآن جو کراچی میں روزی روٹی کے لیے گیا تھا، اس کو بغیر کسی سبب کے اس کو ناجائز قتل کیا گیا۔ اس کو آج ہمارا احتجاج یہ عمر کوٹ میں ہے، چھاچھروں میں بھی ہے اور مٹھی میں بھی ہے۔ انشاءاللہ اگر شاہد رائمو کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا گیا تو یہ احتجاج کا دائرہ پوری سندھ میں پھیلا دیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا، حافظ شاہد رائمو کو چند روز قبل کراچی کے علاقے خیابان بخاری میں قتل کیا گیا تھا۔ 18 سالہ نوجوان حافظ شاہد کی لاش 8 دسمبر کو بنگلہ نمبر 1/6 گلی نمبر 3 خیابان بخاری سے برآمد ہوئی تھی۔ حافظ شاہد رائمو تھر پارکر کا رہائشی تھا، جبکہ تھر کے نوجوانوں کی جانب سے کراچی میں احتجاج کے بعد بنگلے کے مالک شیخ عبد الواجد اور بیٹے علی واجد کے خلاف FIR درج کی گئی تھی۔ FIR درج ہونے اور ملزمان نامزد ہونے کے باوجود قاتل پولیس کی پہنچ سے دور ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے مطالبہ کیا کہ قاتل جلد گرفتار کر کے قانونی کارروائی کی جائے۔ کیمرامین جمن شاہ کے ساتھ عادل شاہ، A1 TV، عمر کوٹ۔ A1 TV سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔